رانو چڑیا درد سے کرا رہی تھی۔ وہ بیمار تھی، پر اس کے شوہر کو اس کی بالکل بھی پرواہ نہ تھی۔ نشے میں ٹن اپنے آپ میں مگن تھا۔ رانو کے پڑوس میں کالو کوا رہتا تھا، جو بہت ہی رحم دل اور اچھا پڑوسی تھا۔ تمام پکشیوں کے گھر کے دروازے بند ہیں، جبکہ رانو بہن کے گھر کا دروازہ ابھی تک کھلا ہے۔ کہیں ٹونا بائی نشے کی حالت میں باہر تو نہیں؟ میں ذرا رانو بہن کی خیر خبر لیتا ہوں۔ اور یوں کالو رانو چڑیا کے گھر جاتا ہے۔ رانو بہن، دروازہ ابھی تک کھلا کیوں ہے؟ کالو بھائی، ٹونا صبح سے غائب ہے اور مجھے ہسپتال جانا ہے۔ کیسا پتی ہے یہ تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر کیسے باہر جا سکتا ہے؟ پھر کالو کوا رانو چڑیا کو ہسپتال لے جاتا ہے۔ مبارک ہو، رانو نے 2 انڈے دیے ہیں۔ کالو بھائی، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کیا کرتی؟ رانو بہن، پڑوسی ہونے کے ناطے یہ میرا فرض ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اب ٹونا بچوں کے لیے سدھر جائے تو اچھا ہے۔ اور پھر کالو رانو کو لے کر گھر آ جاتا ہے۔ وہاں گھر پر ٹونا نشے میں دھت تھا۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ مجھے بتا کر نہیں جا سکتی تھی؟ خیر ہو کالو بھائی کا جو وقت پر آ گئے، ورنہ کیا ہوتا؟ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اس کالو کلوٹے کو کہو کہ ہمارے گھر نہ آیا کرے، ورنہ… آپ کو تو آج خوش ہونا چاہیے تھا۔ رانو چڑیا روتے روتے سو جاتی ہے۔ اگلی صبح ٹونا رانو چڑیا سے کہتا ہے، جاؤ اور میرے لیے دانا ڈھونڈ کر لاؤ۔ آپ اس حالت میں بھی مجھ سے دانا مانگ رہے ہیں؟ اگر میں دانا لینے چلی گئی تو انڈوں کا دھیان کون رکھے گا؟ یہ خراب ہو جائیں گے۔ کوئی خراب نہیں ہوتے، میں دیکھ لوں گا۔ ٹھیک ہے، میں دانا ڈھونڈنے جاتی ہوں، جب تک آپ انڈوں پر بیٹھ جاؤ تاکہ خراب نہ ہو۔ اور پھر رانو چڑیا دانا ڈھونڈنے چلی جاتی ہے۔ میں ذرا باہر جا کر ایک بوتل پی لوں، بہت طلب ہو رہی ہے۔ یہ انڈے اتنے ٹائم میں خراب نہیں ہوں گے۔ ٹونا انڈوں کو چھوڑ کر باہر چلا جاتا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ دارو پیتا ہے۔ کالو کوے کا گزر وہاں سے ہوتا ہے۔ یہ ٹونا کبھی نہیں سدھرے گا، اسے اپنے بچوں اور پتنی کی کوئی قدر نہیں۔ ان سے پوچھو جس کی نہ ہو۔ پچھلی برسات میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ بچے اور پتنی تو زندگی کی رونق ہوتے ہیں۔ کالو ٹھنڈی آب بھرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ ندی سے پانی پینے رک جاتا ہے۔ رانو بہن، آپ یہاں ہیں تو انڈوں کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ وہ تو خراب ہو جائیں گے۔ انڈوں پر تو ٹونا بیٹھا ہوا ہے، میں دانا ڈھونڈنے آئی ہوں۔ ٹونا تو اپنے دوستوں کے ساتھ دارو پی رہا ہے۔ میں نے تو اسے انڈوں کی حفاظت کرنے کے لیے چھوڑا تھا، وہ کبھی نہیں سدھرے گا۔ آپ کر جائیں۔ اور رانو چڑیا گھر واپس چلی جاتی ہے۔ یا اللہ، یہ کس قدر آلسی اور بے احساس کرنے والا شوہر دیا ہے۔ رانو یہ سب کہہ ہی رہی تھی کہ ٹونا آ جاتا ہے۔ تم میرے لیے دانا نہیں لائی؟ نہیں، میں آپ کی نوکر نہیں ہوں۔ میں نے آپ کو انڈوں کی حفاظت کے لیے کہا تھا، پر آپ تو اپنی مستی میں مگن تھے۔ اتنے ٹائم میں انڈے خراب نہیں ہوتے۔ میرے لیے کھانا لاؤ، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ خود ہی ڈھونڈ کر کھا لو، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اور ٹونا رانو چڑیا کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ نہیں جاؤ گی؟ نہیں جاؤں گی۔ شور کی آواز سے کالو کوا بھی وہاں آ جاتا ہے۔ بس کر دو ٹونا، یہ کیا کر رہے ہو؟ ٹونا کالو کوے کو ہی مارنا شروع کر دیتا ہے۔ رانو بہن، اپنی جان بچاؤ، اس پاگل سے دوری اختیار کرو۔ یہ کہتے ہوئے کالو کوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ میں اپنے انڈوں کو لے جا رہی ہوں، تم رہو اکیلے۔ ہاں جاؤ جاؤ۔ اور پھر رانو انڈوں کو لے کر چلی جاتی ہے۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ کالو بھائی سے ہی مدد مانگتی ہوں۔ کالو بھائی، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا، بس آخری دفعہ میری مدد کرو، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ رانو بہن،
دوسرے جنگل میں میرا ایک گھونسلہ خالی ہے، ہم اکثر وہاں انجوائے کرنے جاتے تھے، تم جب تک چاہو وہاں رہ سکتی ہو۔ اور کالو رانو چڑیا کو دوسرے جنگل لے جاتا ہے، وہاں رانو چڑیا کے لیے گھونسلے میں پھل بھی رکھ دیتا ہے۔ یہ پھل میں نے رکھ دیے تاکہ تمہیں انڈوں کو چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہ ہو۔ اور کالو کوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دن گزرتے جاتے ہیں اور رانو کے انڈوں سے 2 پیاری پیاری بیٹیاں باہر آتی ہے۔ رانو چڑیا بہت خوش ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے پھل لاتی ہے۔ اس طرح وقت گزرتا جاتا ہے اور رانو کی بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتی ہے اور اپنی ماں کے لیے ہر قسم کا پھل لاتی ہے۔ میری بچیوں، تم دونوں میرا کتنا دھیان رکھتی ہو۔ ماں، آپ نے ساری عمر بہت سختی برداشت کی، اب ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ اور اس طرح رانو کو اس کے صبر کا پھل مل جاتا ہے۔ پتہ ہے اگلے ہفتے سے سیمسٹر سٹارٹ ہو جائیں گے۔ ہاں پتہ ہے مجھے، پڑھنے کو بالکل دل نہیں کرتا، پر کیا کروں، مجبوری ہے، ورنہ میری ماں مجھے گھر سے نکال دے گی۔ کالو کوا اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بہت لاڈلا تھا اور وہ بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی ماں نے اس کا داخلہ ایک بڑی یونیورسٹی میں کرا دیا تاکہ کالو پڑھ لکھ کر ایک اچھی نوکری پر لگ جائے۔ ایک دن کالو یونیورسٹی میں اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک خوبصورت چڑیا پر پڑ جاتی ہے۔ وہ دیکھ کتنی سندر ہے۔ کالو رہنے دے، تمہاری ماں لو میرج کے خلاف ہے، شادی تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے دوستی تو کر لو۔ اس طرح کالو اس چڑیا سے ملنے چلا جاتا ہے۔ ہائے، آپ اس یونیورسٹی میں نئی آئی ہو؟ ہاں، میں نیو ہوں اور مجھے اس یونیورسٹی کا کچھ نہیں پتہ۔ آپ فکر کیوں کرتی ہیں، میں ہوں نا، میں آپ کو گائیڈ کروں گا۔ اور اس طرح کالو اور ٹونی چڑیا کی دوستی ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں آئے روز ملتے رہتے ہیں، کبھی لائبریری تو کبھی جنگل میں ایک تالاب کے پاس۔ دیکھو ٹونی، مجھے تم بہت پسند ہو اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کالو، میں بھی تمہیں چاہنے لگی ہوں، پر کیا تمہارے گھر والے مان جائیں گے؟ کیونکہ میں ایک غریب اناتھ پکشی ہوں اور اسکالرشپ پر مجھے یونیورسٹی میں داخلہ ملا ہے۔ تم اس کی فکر مت کرو، میں اپنی ماں سے بات کرتا ہوں۔ کالو کو اپنی ماں سے بات کرنے چلا جاتا ہے۔ ماں، وہ مجھے یونیورسٹی میں ایک ٹونی چڑیا بہت پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ ایک چڑیا؟ دیکھ کالو، تم جانتے ہو کہ میں اپنی برادری سے باہر شادی کے خلاف ہوں۔ میں تمہاری شادی ایک سندر کوی سے کروں گی، اس لیے تم اس چڑیا کا پیار دل سے نکال دو۔ پر ماں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کالو کی ماں صاف انکار کر دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کالو من ہی من کورٹ میرج کا سوچتا ہے۔ ٹونی، میری ماں تو نہیں مان رہی، پر میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ اگر تم چاہو تو ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں، وہ ایک دن مان ہی جائے گی۔ اس طرح ٹونی اور کوا کورٹ میرج کر لیتے ہیں اور کالو کوا ٹونی کو گھر لے جاتا ہے۔ کالو، یہ کیا مذاق ہے؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا۔ پتہ نہیں اس نے کیا جادو کیا ہے تم پر جو تم اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے ہو۔ کالو کی ماں نئی بہو کا استقبال نہیں کرتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اداس مت ہو ٹونی، ایک دن ماں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر سب اچھا ہوگا۔ کالو کا گھر بہت بڑا ہوتا ہے اور اس طرح کا گھر ٹونی نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ اگلے دن ٹونی چڑیا کچن میں میٹھا بنانے چلی جاتی ہے۔ آج کچھ میٹھا بنا کر ماں جی کو کھلاؤں گی، شاید وہ خوش ہو جائے۔ اور ٹونی کھیر بنا کر چلی جاتی ہے۔ ٹونی کے جانے کے بعد اس کی ساس آ جاتی ہے۔
دیکھتی ہوں کون کھاتا ہے یہ کھیر، اور کھیر میں نمک ڈال دیتی ہے۔ شام کو جب سب کھانا کھاتے ہیں اور کالو جیسے کھیر کھاتا ہے تو چی 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 چی، ٹونی یہ کیا بنایا ہے؟ یہ کھیر میں اتنا نمک کیوں ڈالا؟ یونیورسٹی کی لڑکی ہے، اس کو عشق اور پٹانے کے علاوہ آتا ہی کیا ہوگا؟ ٹونی روتی ہے، پر کالو اور ماجی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح آئے روز کھانے میں کوئی نہ کوئی نقص نکلتا ہے۔ کالو، میں انڈا دینے والی ہوں، یہ خبر سن کر ماں بہت خوش ہوگی نا؟ وہ مجھے نہیں پتا، پہلے ہی تم نے کون سا ان کا دل جیتا ہے جو یہ سن کر وہ خوش ہو جائے گی؟ ٹونی بیچاری اداس ہو جاتی ہے کہ اتنی بڑی خبر سن کر بھی کالو پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اگلے دن کالو کی ماں کالو سے کہتی ہے، کالو یہ دیکھو کون آیا ہے۔ وہ ایک سندر کوی ہوتی ہے جو کالو کو بہت پسند آتی ہے اور کالو اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اس طرح کالو کی ماں ٹونی کو گھر سے نکال دیتی ہے۔ ٹونی بیچاری جنگل میں جاتے جاتے ایک پیڑ پر بیٹھ کر رونے لگتی ہے کہ وہاں سے ایک مہاراج گزرتا ہے اور اس سے رونے کی وجہ پوچھتا ہے۔ ٹونی اس کو اپنا سارا قصہ سنا دیتی ہے۔ مہاراج کہتا ہے کہ مجھے اپنے لیے بھی ایک چڑیا کی ضرورت تھی جس سے میں شادی کر کے گھر بساتا، پر مجھے آج تک کوئی نہیں ملی۔ شاید اللہ نے تمہیں میرے لیے چنا ہے۔ اور مہاراج ٹونی کو لے کر حویلی چلا جاتا ہے اور ٹونی وہاں بہت آرام کی زندگی گزارتی ہے، اور یہاں سندری کوی کالو کو اپنے قبضے میں کر لیتی ہے اور کالو کوے کی ماں کو گھاس بھی نہیں ڈالتی اور کالو کی ماں سے سارا کام کراتی ہے۔ اس سے اچھی تو وہ ٹونی تھی، آج تک اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور میرے ہر ظلم کو سہا۔ اس طرح کالو کی ماں کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچتا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔